بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ذکر محمد کرنے والے لوگ عام نہیں رہتے، ان کا تعلق ایک دوسرے ہی جہان سے ہوتا ہے۔ بے شک ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نورانی عمل ہے جو انسان کے ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کے باطن کو بھی منور کر دیتا ہے۔ جب کسی دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے تو وہ دل دنیا کی وقتی چمک دمک سے بے نیاز ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگ بظاہر ہمارے درمیان رہتے ہیں، مگر ان کی سوچ، ان کی چاہت اور ان کا مقصد عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد اور ان کی زندگی کا مرکز صرف اللہ پاک کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بن جاتی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس دل میں کثرت سے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، اس دل سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ وہ ہر نعمت میں اللہ پاک کی رحمت اور آزمائش میں حکمت دیکھنے لگتا ہے۔ دنیا اسے پہلے جیسی دکھائی نہیں دیتی، مگر اس کی نگاہ بھی بدل جاتی ہے، اور یہی نگاہ کی تبدیلی اصل روحانی انقلاب ہے۔ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں کی مجلس عام مجلس نہیں ہوتی۔ ان کی گفتگو میں نرمی، ان کے لہجے میں محبت اور ان کی دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے والا شخص بھی سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو دلوں کو راحت پہنچاتی ہے۔ ایسے لوگ لوگوں کے دل نہیں دکھاتے، بلکہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نفرت کے بدلے محبت، غصے کے بدلے حلم اور بدلے کے بجائے معافی کو اختیار کرتے ہیں، اور یہ اوصاف صرف اسی دل میں پیدا ہوتے ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد ہو۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ درود پاک اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی نور اس کے فیصلوں اور کردار میں جھلکنے لگتا ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو فرشتوں جیسا نہیں بناتا، بلکہ ایک کامل انسان بناتا ہے۔ ایسا انسان جو رحم دل ہو، عاجز ہو، سچا ہو اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ اور یقین کریں کہ یہی وہ صفات ہے جن کی تعلیم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ملتی ہے۔ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں کی اصل دولت دنیا کا مال نہیں بلکہ دل کا سکون ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس کم وسائل ہوں، پھر بھی ان کے چہروں پر اطمینان کی روشنی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ حقیقی خوشی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ بندہ ہر کام سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتا؟ یہی سوچ اسے گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب لے جاتی ہے، اور یہی ذکر کا عملی اثر ہے۔ اہل محبت کے دل ہر وقت درود پاک کی خوشبو سے مہکتے رہتے ہیں۔ وہ چلتے پھرتے، کام کرتے اور فرصت کے لمحات میں بھی اپنے لبوں کو درود شریف سے تر رکھتے ہیں۔ اس تسلسل سے ان کے دل میں روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، کردار اور عمل سے بھی ہے۔ اگر زبان درود پڑھتی رہے مگر اخلاق میں سختی اور تکبر باقی رہے تو انسان کو اپنے باطن کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک بعض بندوں کو اپنی خاص رحمت سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنے والا بندہ کبھی غرور نہیں کرتا بلکہ ہر لمحہ مزید محبت اور اخلاص کی دعا مانگتا ہے۔ اہل ذکر کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں اور ہر دن پہلے سے بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی روحانی سفر کی اصل منزل ہے۔
محبت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو صبر سکھاتے ہیں۔ مشکلات آئیں تو وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ درود پاک کے ذریعے اللہ سے امید وابستہ رکھتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر تنگی کے بعد آسانی عطا کرتی ہے۔ اہل محبت دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ ہر نعمت پر شکر، ہر گناہ پر توبہ اور ہر کامیابی پر اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی عبادت، خدمت اور محبت کا حسین امتزاج بن جاتی ہے۔ جب درود پاک کی کثرت ہوتی ہے تو دل نرم ہونے لگتا ہے، انسان دوسروں کی تکلیف محسوس کرتا ہے، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور محتاجوں کی مدد میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہی ذکر کا عملی پھل ہے۔ بزرگان دین نے ہمیشہ فرمایا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں عاجزی سب سے بڑا زیور ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے، اگر وہ اتنا ہی زیادہ عاجز ہوتا تو یہ اس کے ذکر کی قبولیت کی خوبصورت علامت ہے۔ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے لوگوں کی صحبت بھی قیمتی ہوتی ہے۔ نیک صحبت انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے اور اسے اللہ پاک کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس لیے صالح لوگوں کی مجلس اختیار کرنا روحانی ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو عام سوچ سے بلند کر دیتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے کٹ جائے، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے لیے خیر، محبت اور آسانی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب جو شخص ہر روز اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی یا پھر دوسرے درود شریف کے صیغے اور دیگر مسنون اعمال کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، وہ اپنے دل میں ایک عجیب سی طمانینت محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ پاک کی عطا ہے، اس پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک کی کثرت اور اخلاص سے ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے۔ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو نور ایمان سے منور کر دے۔ آخر میں آپ سے ایک بات اور کہوں گی کہ آپ لوگ درود شریف کو استقامت کے ساتھ اپنے ڈیلی روٹین میں لے کر آئیے۔ ہم میں سے اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو درود شریف نہیں پڑھتے، ہمیں ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نور سے صرف ہمیں اپنی زندگی کو منور نہیں کرنا بلکہ سارے جہان کو منور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے۔ تو آئیے ہم خود بھی کثرت کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک کی سعادت ہم سب کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔